بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور اور مانا تانا پہلوان تھا۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو بہت لاڈ پیار اور ناز و نخرے میں پلی تھی۔ جب یہ خوبصورت اور نازک سی بیٹی جوان ہوئی اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ یہ پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے لڑکا بھی ایک پہلوان ہی پسند آیا۔ اونچا لمبا قد، تنے ہوئے بدن کا مالک، گھنی مونچھوں والا گبرو۔ پہلوان نے نازوں سے پلی بیٹی کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ شادی کو ابھی 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان دماد نے اس کی بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا کہ گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ لڑکی کے باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ بیوی سے کہا کہ اسے ہر وہ چیز سکھاؤ جو گھرداری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا سکھایا اور چند ماہ بعد صلح صفائی ہوئی۔ دماد کو بلایا، معافی مانگی کہ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ لاڈ پیار میں گھرداری نہ سکھائی۔ 6 ماہ نہ گزرے تھے کہ بیٹی پھر مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ کوئی سینہ پرونا نہیں آتا۔ پہلوان بہت دکھی ہوا اور پھر بیوی سے کہا کہ اسے سینہ پرونا سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی کڑھائی، کوٹا کناری، رضائیاں، بچھونیاں، حتیٰ کے براندے اور ازار بند بھی بنانا سکھائے۔ اور پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ بیٹی پھر نیلو نیل مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی، گائے بھینسوں کا دودھ دونا نہیں آتا۔ پہلوان بہت دکھی اور رنجیدہ ہوا، یا اللہ یہ کیسا نصیب ہے بیٹی کا۔ خیر بڑی عزت تھی زمانے میں خاموش رہا، بیٹی کو اپنے ساتھ فصلوں میں لے جاتا اور کھیتی باڑی کے کام سکھائے۔ ایک بار پھر بیٹی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس بار بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ بیٹی پھر روتی ہوئی میکے پہنچ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگی، میرا شوہر کہتا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مارنے کی اور لت لگ گئی تھی بیوی پہ روب جمانے کی۔ کہنے لگا، بیٹی میں نے تجھے سب کچھ سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزر گیا، نہ سسر نے معافی مانگی اور نہ ہی بیٹی کو واپس بھیجا۔ داماد خبر لینے سسرال کے گھر گیا۔ سسر نے دروازے پہ روک لیا اور کہا، انہی پیروں پہ واپس چلا جا، آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال بعد آنا اور آ کر بیوی لے جانا، اور اگر اس سے پہلے تو مجھے یہاں نظر آیا تو ٹانگیں توڑ کر واپس بھیجوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی مگر انا آڑے آئی اور لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے اور پہلوان اپنی بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھلا۔ جب 2 سال گزر گئے تو داماد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کیا۔ اس بار بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے عادت سے مجبور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک مارا اور کہا، تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں؟ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے نہیں آئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا یہ تو آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ آپ اس واقعہ سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں یہ آپ پر ہے، لیکن میری سمجھ میں جو آیا وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اخلاقیات پر ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں سے متعلق یہ کہاوت مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے عین مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔